ایثار رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن ایثار رمضان اپنے میزبان اویس رضا قادری کے ساتھ. آج تاریخ ہے 11 مئی سن 2020 اور رمضان المبارک شریف کی آج 18ویں شب آ چکی. 18ویں شب کو بھی بڑی نسبتیں حاصل ہیں. بڑی نسبت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک شہزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کا شب وصال ہے. میرے آقا علیہ السلام جب بدر کے میدان میں تھے اور وہاں سے ایک قاصد مدین شریف حاضر ہوئے اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ام المؤمنین حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وصال فرما گئی تھی. تو آج ان کا یوم بھی ہے. اور ایک اور نسبت ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بیٹے حضور ابراہیم رضا خان علیہ رحمۃ اللہ اور ان کے بیٹے اور تاج الشریعہ مفتی اختر خان صاحب کے بڑے بھائی مولانا ریحان رضا خان صاحب آج ان کا بھی شب وصال ہے. ان کا وصال بھی 18 رمضان شریف کو ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک موضوع ہم روز منتخب کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے ظالمانہ رویے. جی ہاں، ظالمانہ رویے. آج اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مفتی صاحب سے سوال کریں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے روز کے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، پسندیدہ شخصیت ہیں، ہر دل عزیز ہیں، بڑے ہمبل ہیں. کوئی ان کے اندر میں نہیں اور بس عاجزانہ انداز ہے ان کا. میری مراد حضرت قبلہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے پروگرام میں رنگ بخشی اور روز آتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. نوازی آپ کی. ناظرین، ایک مہمان ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ایک ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں اور ساتھ ہی حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، اچھا پڑھتے بھی ہیں، خوش گلو، خوش کردار، خوش اخلاق ثناخانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میری مراد حافظ علامہ بلال قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، سب سے پہلے حسب روایت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مناجات میں حافظ بلال سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی پیاری آواز میں اللہ کے حضور حمد و مناجات کا نذرانہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وآلہ وسلم. سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے.
کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل تیرے میزان پر، اب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل تیرے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کو اے بے خبر تجھ کو اے بے خبر، جب چلے گا پتہ تب تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، تجھ کو اے بے خبر کیا خبر کون ہے، تجھ کو اے بے خبر کیا خبر کون ہے، کون ہے، آگے جب تلیں گے عمل تیرے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بخشے، اللہم آمین۔ ہمارے پاس ناظرین میں اپنی بات کر رہا ہوں، واللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر تکیہ کیا جائے اور بھروسہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، اللہ اپنا کرم فرمائے تو ہماری بخشش ہے، اور ورنہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کا شعر ہے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے،
اللہ اپنے فضل سے نوازے، عشرہ مغفرت جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہم آمین۔ جو ہمارے دوست احباب ہم سے بچھڑ گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ انڈیا سے، راجستھان کے ناگور ضلع سے، باسنی سے عرض کر رہا ہوں، عبداللطیف بلکھی۔ اچھا، باسنی سے، سبحان اللہ، مجھے یاد پڑتا ہے، ایک عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے۔ جی، صوفی حمید الدین ناگوری کے دیار پاک سے۔ جی میں تقریباً 20-22 سال پہلے شاید میں آیا تھا۔ جی جی جی۔ آپ لوگوں کی محبتیں یاد ہے مجھے۔ اور حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا اثار رمضان پروگرام روزانہ سنتے ہیں، روزانہ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن ٹرائی نہیں ہو پاتا ہے، بیزی آتا ہے، لیکن آج ہو ہی گیا، اللہ کا کرم ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ آپ سے جی مبارک۔ ایک فرمائش تھی۔ جی مفتی اعظم ہند کا جو ہے نا جی کلام، وہ والا کلام، کون تھا کلام؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی اس فرمائش کو ہم شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی دور سے ناگور، یعنی کہ یہ باسنی جو ہے نا ایک گاؤں ہے، یعنی کہ یہ ناگور شریف کے اندر سے بھی دور ایک گاؤں ہے، تو اس میں میں نے کبھی حاضری دی تھی اور لوگوں نے وہاں بڑی محبت دی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کے مزار پہ بھی گئے تھے، جو کہ خلیفہ ہیں حضور خواجہ غریب نواز کے، جی وہاں بھی حاضری ہوئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایسا لاہور کی داتا نگری سے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، ذرا ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں سگنل آپ کے آ جائیں۔ اچھا بھائی صاحب، میں لاہور سے داتا کی نگری سے عمران اختاری بات کر رہا ہوں۔ جی عمران بھائی فرمائیے، کیا کہیں گے؟ ایسا میں آج سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جی میرے ماموں آپ کے ساتھ پہلی بار انڈیا گئے تھے، اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر بشار مار خانی بھی تھے، اور میرے ماموں بھی تھے، سعید خان، کچھ ماہ پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، مجھے بالکل سمجھنے میں نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ایسی جگہ پر کال کریں آ کر جہاں سے آپ کے سگنل جو ہے نا مکمل آ رہے ہیں۔ تو بڑی مدد چاہتا ہوں، آپ نے کال کی، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جناب مفتی صاحب، آج کا جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ظالمانہ رویے۔ اس سے متعلق آپ سے گفتگو ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ یہ بتائیے کہ ظلم کہتے کس ہیں، اور قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے، جی کیونکہ ہم ظلم سے ناآشنائی کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ جو جرم ہی نہیں بلکہ ایک سنگین قسم کا ظلم ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر ہم ظلم کی تعریف کو دیکھیں تو اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کا محل نہیں ہے، جو اس کی جگہ نہیں ہے، یعنی چیز کو ٹھکانے سے ہٹا کے رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ تو ہوئے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب اس تعریف کے تناظر میں اس کی معنویت پر مزید غور کر لیا جائے تو کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق لے کر دوسرے کو دے دینا، اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ اپنے آپ سے بھی زیادتی کرنا، اپنے آپ سے بھی زیادتی یہ بھی کرنا، ظلم۔ بالکل، کہ وہ یعنی کہ جو چیز جس مقام کی ہے، جو جس جگہ کا اہل ہے، جس کا جو حق ہے، چاہے وہ
انسان کا جو اپنے نفس پر حق ہے وہ بات ہو، یا کسی دوسرے شخص کا اس پر حق ہے وہ بات ہو، کسی بھی نوعیت سے جس کا جو حق ہے اس کو اس سے محروم کر دینا یہ ظلم ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا ہو چاہے وہ بہت بڑا ہو۔ لیکن کیونکہ عموماً ہم جیسے بات کر رہے تھے نا، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے آگے نہیں جاتی، اور جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو چھڑی سے اور مکے گھونسے سے اور گولی سے جو ہوتا ہے کام وہی ظلم شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ظلم انسان کرتا ہے اسے اپنی دانائی کا مال سمجھتا ہے کہ یہ میری تو چالاکی ہے، یہ میرا کلیور ہوں میں تو میں یہ کر گیا، لیکن حقیقتاً وہ ظلم ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کی بڑی مذمت بیان کی ہے، اور اگر ہم سب سے پہلا اور بڑا ظلم دیکھ لیں تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ظلم کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ۔ تو اب ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اتنا بڑا ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ بندے کے اعتقاد کا جو پہلا معاملہ ہے وہ توحید ہے۔ صحیح۔ اب وہ توحید کیا ہے کہ ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مختص کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، صحیح، اس کو جمیع صفات کے ساتھ مانا جائے۔ اب اگر اسی میں اس نے کجروی کر دی تو یعنی کہ جیسے معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے صحیح، تو پوری بنیاد عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس اینگل میں رکھے گا آگے اسی میں اینگل میں جائے گا۔ صحیح۔ تو اب جب اس نے پہلا جو معاملہ ہے عقیدے کا، جب اس نے اسی کو ایسی جگہ پر رکھ دیا ہے، شرک میں رکھ دیا ہے، اس نے جو خدا، جو اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے اس کو چھوڑ کر اس نے کسی اور کے سامنے سر کو جھکا لیا ہے، تو یہ اس نے فکری طور پر، عملی طور پر پہلے ظلم کا ارتکاب کر لیا۔ اب اس سے جیسے چلتا رہے گا آگے، کیونکہ اگر اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو مانتا تو پورا ضابطۂ حیات اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہوتا۔ اب جب اس نے توحید کا ہی معاملہ گرا دیا ہے تو آگے ظلم ہی ظلم اس کی ذات سے ہوگا، چاہے اس کو، اب یہ ظلم بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی جو کافر ہے وہ کیا ظلم کر رہا ہے، سب سے بڑا ظلم تو وہی، تو بھائی کفر جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آپ انسانی عقل کے اعتبار سے ایک چیز کو ظلم سمجھتے ہیں، دوسرا شخص اس چیز کو ظلم نہیں سمجھتا، تو معاملہ یہ ہے کہ ظلم انسانی عقلوں کی تقسیم سے نہیں ہے، بلکہ جو پروردگار نے جس چیز کو کہہ دیا کہ یہ عظیم ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو وہ ظلم ہی ہے۔ اب یہاں سے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد و ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن جب ظالم لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے افسوس کے عالم میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول اللہ کے رستے پر ان کے ساتھ ہوتا۔ تو توحید کو چھوڑنا یہ بھی ظلم ہے، اور منہج رسول اللہ کو چھوڑنا یہ بھی ظلم ہے۔ اگر پہلا ظلم اگر کرتا ہے تو وہ دوسرا بھی ڈیفینیٹلی کرے گا۔ ناظرین، ظلم کے بارے میں ابھی ہم مزید انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، ایک انڈیا سے گزارش آئی تھی، میں اس کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں
جیسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں بسا ہوا گے کوئی گلزار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لال ازار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لال ازار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو چلو پوچھ ہی لیا ہے تو لے تو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں آگے جام محبت جو آپ نے نوری پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں میرے دادا مرشد قبلہ حضور مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا کلام. مفتی صاحب اس کلام کے بارے میں ذرا سا میں بتاؤں. پہلے شعر میں تو
دعا ہے. بے شک. وہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک اے کردگار میری آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے کہ محبوب کا جلوہ جو ہے وہ نقش ہو جائے. اچھا نقش اور چیز ہوتی ہے, لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے. ایک لکھا ہوا ہو اور ایک نقش کیا ہو, دونوں فرق ہوتے ہیں. لکھا ہوا مٹ سکتا ہے لیکن نقش جو ہے وہ مٹتا نہیں. پہلے شعر میں دعا کی, پھر دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نور تو رہتا ہی نور میں ہے, نور و ظلمت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ ضد ہیں آپس میں, اجتماع ضدین محال ہے. بالکل. تو اگر یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں میں وہ نور والا آقا ان کا جلوہ رہے تو پھر اس کو بھی نور کرنا ہے, ان آنکھوں کو بھی نور کرنا ہے. تو پھر دعا کرتے ہیں وہ نور دے بے شک میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں. پھر کہتے ہیں کہ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں, گل عذار گلابی گالوں والا, پھول جیسے گالوں والا. اللہ. بسا ہوا ہے کوئی گل ازار گل عذار آنکھوں میں تو کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں. اور پھر نہ دیکھنے والوں کو کہہ رہے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت صاحب ذیشان الوی اویسی فیصل آباد سے. جی ذیشان کیا فرمائیں گے؟ قبلہ آپ سنائیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اچھا بھائی عمران الوی اویسی کی طرف سے بھی آپ کو سلام. وعلیکہ وعلیہ السلام. اچھا حضرت صاحب والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں. آپ کی والدہ کے لیے صحت کے لیے دعا اللہ فرما تعالیٰ آپ دیں. کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. جی اور حضرت صاحب آپ سے ایک فرمائش تھی, اگر آپ جی سارے جگ نالو چنگیا لگے مدینے کیا پاک گلیاں. سارے جگ نالوں چنگیاں, سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں. بہت شکریہ مدینے کیا پاک گلیاں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی. حافظ علامہ بلال قادری صاحب, ناظرین یہ ماشاءاللہ خود بھی طبع آزمائی فرماتے ہیں اور اپنے کلام لکھے ہیں کئی, انہوں نے ماشاءاللہ پڑھے ہیں. تو آج اپنے لکھے ہوئے کلام میں سے کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ ویسے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی موضوع شیئر کریں تو اس کا ایک رنگ نکھر کر سامنے آتا ہے ماشاءاللہ, لیکن چونکہ ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری, اور عام طور پر اس وقت رمضان مدینہ پاک پانے والے بڑے بے قرار ہیں, تو ایک استغاثہ کوئی 3-4 سال پہلے نوک پلک ابھی ٹھیک نہیں کیے, اور انشاءاللہ سناؤں گا تو شاید صحیح ہو جائیں گے, تو اس نیت سے ہی سنانے لگا ہوں. اور کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں تو اس کے کچھ اشعار میں شامل کرتا ہوں. لیکن میں آپ یہاں ایک بات شیئر کروں. آپ کا جو لکھا ہوا کلام ہے, میرا حسن ظن ہے کہ شاید اس ٹرانسمیشن میں یہ پڑھا جا چکا ہوگا. میرا دل تھا کہ آج میں وہ کلام سناؤں کہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کا لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام پڑھا. اور ویسے تو یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن پہلی مرتبہ رونا جو آیا مجھے جس کلام میں, وہ یہ کلام تھا. کوئی 1998-99 کی بات ہے, میری عمر کوئی 11-12 سال ہوگی, لیکن فرسٹ ٹائم لٹرلی جب میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ یہ کلام تھا جو آپ کا لکھا ہوا تھا. یہی پڑھ دے چلیں. اس کا انترے سے درمیان سے شروع کرتا ہوں. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ, مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. اور جب آپ نے اس کلام کے حوالے سے بتایا تھا تو پھر اس کلام کے پڑھنے کی کیفیت میں مزید جو ہے وہ تڑپ اور ذوق شامل ہو گیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیئر کرو اپنی ایک بات.
یہ شعر جو ہے نا، یاد آتا ہے لپٹنا ملتزم سے. ایک بار میری حاضری ہوئی تھی غالباً، تو میں ملتزم پر جانے کی میری خواہش تھی کہ میں وہاں جاؤں. رش بہت تھا، بہت رش تھا، تو میں بہت دور کھڑا ہوا تھا مفتی صاحب، اور میں نے آنکھیں بند کی، اور میں آنکھیں بند کرتے 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 میں دعائیں کر رہا تھا. اچانک ایک جھٹکا لگا مجھے، کسی نے مجھے یوں ایسے اٹھایا اور یہاں دیوار پر اس نے ایسے کر دیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں ملتزم لیٹا ہوا تھا، اور پھر میں نے اس وقت دیکھا نہیں کہ کون مجھے کر رہا ہے، میں لگا رہا، اور کافی دیر تک میں ملتزم سے لپٹا رہا. اور پھر جب میں نیچے آیا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں پہنچا ہوں، کس نے کیا ہے پتہ ہی نہیں. یہ میرے ساتھ ایک واقعہ الحمدللہ ہو چکا کہ میں کافی دور کھڑا تھا ملتزم سے، بہت دور کھڑا تھا، آنکھیں میری بند تھیں اور میں اپنے دعاؤں میں مصروف تھا کہ اچانک کسی نے اسے ہاتھ اٹھا کے یوں ایسے کر کے کعبے کی دیوار پہ کھڑا کر دیا. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں، چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں. یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار، یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار. چومتا نظروں سے نورانی میناروں کو وہاں، چومتا نظروں سے نورانی میناروں کو وہاں. اور کبھی میں چوم لیتا جھوم کر طیبہ کے خار، اور کبھی میں چوم لیتا جھوم کر طیبہ کے خار. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو.
سکے تو بار بار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھاؤ جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھاؤ حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھاؤ کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہونا قدموں میں یاد آ رہا ہے کبھی دید سرور کی حسرت میں ممبر کو تکنا وہ چھپ چھپ کے یاد آ رہا ہے جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھاؤ حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری دیکھتا رمضان میں گر سبز گنبد کی بہار دیکھتا رمضان میں گر سبز گنبد کی بہار جزاک اللہ. وہ بتا دیں ایک اکیلا اویس قادری واپس آ رہا ہے اور یہ اشعار لکھے ہیں اور وہ کیفیت جب اشاق سنتے ہیں نا تو اور دل تڑپتا ہے. جی ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے 2-4 دن پہلے ہی میں نے یہ واقعہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے. اللہم آمین. بار بار حاضریاں عطا فرمائے. اللہم آمین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اور وہ فرمان علی شان اتنا عظیم ہے جس کے حضور فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. تو مدینہ شریف کی طرف زندہ رکھیں ہمیشہ. آمین. دل میں تمنا زندہ ہونی چاہیے. اسباب ہوں نہ ہوں، مال ہو نہ ہو، ویزے کھلے ہوں یا بند ہوں، یہ سب اپنی طرف جو بھی ہے جو معاملات ہیں، لیکن تڑپ زندہ رکھیں تو اس تڑپ کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ایمان سلامت رہے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. اللہ مدینہ شریف کی محبت اور مزید عطا فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد فیضان بات کر رہا ہوں آپ کے مرشد کے شہر بہاولپور سے. جی ماشاء اللہ فرمائیے. جی جی الحاج ویسے غالب صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ. وہ آپ کی طبیعت کی بڑی فکر تھی جو آپ کے پانی گرا تھا تو وہ کس طرح کیا صورتحال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا فرمائیں گے پروگرام کے حوالے سے بھائی؟ چلیں ماشاء اللہ. وہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور بلال قادری صاحب کی بارگاہ میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت یہ فرمائش کرنی تھی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بہت شکریہ. آپ نے کال کی، اپنی فرمائش کا اظہار کیا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب
ظالمانہ رویے جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، ہم نے قرآن کے حوالے سے تو پوچھ لیا، اب ذرا اختصار کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں ظلم کی مذمت فرمائی ہے، صحیح، چاہے وہ جسمانی طور پر ظلم اور تشدد ہے یا فکری طور پر یا حقوق کے غصب کرنے کے اعتبار سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بہت جامع حدیث ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اتقوا من دعوت المظلوم، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی بد دعا سے بچو، اللہ، کیونکہ اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو مظلوم کا معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی اعانت کی وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے، ہم بھی ہوئی کہ وہ میدان محشر کا جو نقشہ اگر ذہن میں لائیں اور اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں اور سوچیں کہ جس کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، نا امید ہے، جبکہ وہاں پر سارے کا سارا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ان کے فضل کی امید کے علاوہ ہے ہی نہیں وہاں کچھ۔ اور جو ظالم ہے اس کی اعانت کرنے والے کے شخص پر کے ماتھے پر یہ لکھ دیا جائے تو ظالم کا کیا انجام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ظالم لوگ آئیں گے، تم ان کے پاس نہ جانا، نہ ان کی تصدیق کرنا، جو جائے گا وہ ہم میں سے نہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے براءت کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظلم تو اپنے ذات میں ہے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ظالموں کی صحبت میں بیٹھنا، ظالموں کی اعانت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ظلم نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو صرف دوست ہیں ہمارے، ہم تو صرف سلام دعا کرتے ہیں ان سے، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یہ قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا نا کہ تم ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، پتہ چلنے کے بعد ظالم کے ساتھ نشست برخاست نہ رکھو۔ یہ نص ہے، بالکل یہ نص سے ثابت ہے، یعنی کہ اللہ نے نہ بیٹھو، بالکل، اگر جو بیٹھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، بہت سخت گناہ گار۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ ظالموں کے ساتھ وہاں بیٹھنے سے مراد جو ہے وہ اعانت ہی ہے۔ جی، اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کو کچھ خوف خدا دلاؤں، اس کو کچھ سمجھاؤں، وہ تو تبلیغ کی وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ظلم میں اعانت کرنا اور پھر اس ظلم پر جو ہے وہ خاموش رہنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے، من سکت عن الحق فہو شیطان اخرس، اللہ، کہ جو حق کہنے، حق تو یہی ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم کہا جائے، تو اگر وہ اس سے خاموش رہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا گونگا شیطان ہے وہ شخص۔ بلکہ آقا علیہ السلام فرمایا، ابھی پرسوں ہی میں یہ بات میں نے کوٹ کی تھی کہ حق بات کہو اگرچہ قل الحق لو کڑوی کان لگے، مرا، اگرچہ کڑوی لگے، اگرچہ کڑوی لگے۔ ہمیں اللہ تعالی حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ پر آپ نے میسیجز جو ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اس میں سے کچھ چوائس کر کے ذرا سا اس کو پلے کرتے ہیں، آپ کی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے، اس میں آپ کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیا جائے۔ اور میں نے آج ایک خاص ان کو اپنی ٹیم کو جو ہے میں نے یہ ہدایت کی کہ یوٹیوب اور فیس بک سے میسیجز کا سسٹم جو ہے اس کو بند کر دیں، کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں، بحث میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ پورا پروگرام ان کا چل جاتا ہے اسی میں، اور کچھ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو معاذ اللہ بڑی یعنی کہ ہمیں نہیں بڑی بارگاہ میں جو ہے وہ بھی گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو بند ہی کر دو تاکہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں، وہ پروگرام پر توجہ دیں۔ یہ آپ کے میسیج جو ہوتے ہیں نا، یہ میں نہیں پڑھتا، تو
تو آپ جو کہتے رہتے ہیں, آپ جو لکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ آپ لکھیں نہ بلکہ خود بیٹھ بیٹھ کہہ دیا کریں. لکھنے سے بہتر لکھتے بھی آپ انگلش میں, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ بہتر ہوگا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیں, دعا کر دیا کریں, یہی کافی ہے. تو میسیجز میں نے آج سے بند کر دیے ہیں, امید ہے کہ میسیج بند ہوں گے. بند ہے, بالکل بند ہے الحمدللہ رب العالمین. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ہم اپنا پلیٹ فارم دے کیوں کہ وہاں پہ آ کر لوگ ایسی بکواس کریں. میرے خیال میں مستفصیل کیا ہے, بہترین ہے نا, ہم پلیٹ فارم ہی نہ دیں کہ جس میں وہ لکھیں بکواس کریں. اور لا حاصل ہوتی ہے, لا حاصل گفتگو ہوتی ہے, ایک دوسرے کو لتاڑتے ہیں. کوئی میرا چاہنے والا ہوتا ہے, کوئی میرا مخالف ہوتا ہے, وہ کچھ بات کرتا ہے تو وہ دفاع میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بالکل مزیدار بات نہیں ہے. تو میں تو مجبوری کے تحت اس سوشل میڈیا پر یہ میں نے پروگرام کیا ہوا ہے نا, مجھے شوق بھی نہیں ہے, آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے. تو بہرحال ہمارا سیگمنٹ تیار ہے. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں پہلے ہمارے واٹس ایپ میسیج دینے والے کون. میں محمد رضوان اوپائی کراچی سے. قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب, مفتی محمد عاصم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آ رہے ہیں. قبلہ ایک فرمائش تھی, اعلیٰ حضرت کا ایک فارسی کلام ہے, اے شافعِ تر دامنا وے چارائے درد نہاں. قبلہ یہ کلام بہت ہی کم پڑھا گیا ہے, تو اگر آپ یہ کلام پڑھ دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا فرمائش بتائی. انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہ کلام بھی پڑھا جائے گا. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. دیکھتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ کون میسیج دے رہے ہیں. السلام علیکم. میں مقبول احمد آپ کا خادم. قبلہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اتنی شاندار پروگرام کرنے پر. ماشاءاللہ ایک ایسے گھٹن والے ماحول میں جس میں ہر انسان پریشان ہے, آپ کی اس کاوش کو اللہ پاک قبول اور قبول فرمائے, آمین. قبلہ میری کوئی فرمائش نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہر پڑھی ہوئی نعت میری پسندیدہ نعت ہے, اور آپ جب بھی کوئی نعت ہو, مناجات ہو, کلام ہو, سب میرے دل کے قریب ہیں. اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل میں اپنے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا سے, خاص طور پر ہمارے پیارے ملک پاکستان سے وبا سے نجات فرما دے, آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. ہمارے بہت ہی میرے بھائیوں کی طرح میرے بہت ہی عزیز ہیں, مقبول مہمان میرے بھائی ہیں. آپ نے میسیج کیا, آپ نے دعائیں دیں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام جو پریشانیاں ہوں وہ دور فرمائے. اور آپ نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے بالخصوص و بالعموم پوری دنیا سے اس کرونا کا خاتمہ فرمائے, اور پھر سے معاملات, کاروبار زندگی روا دوا ہو جائے. میں بھی دعا میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. آپ نے کہا میں کوئی فرمائش نہیں کرتا, مجھے پتہ ہے آپ الحمدللہ فقیر آدمی ہیں, آپ کو جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہو تو آپ بس اس میں لگ جاتے ہیں. اللہ ایسا ذوق سب کو نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ نے کال کی, اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھتے ہیں اگلے کون ہیں جو ہمیں میسیج دے رہے ہیں. میں فاطمہ امتیاز ممبئی انڈیا سے بول رہی ہوں. قبلہ میں آپ کی بہت 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 بڑی فین ہوں. میں بتا نہیں سکتی کہ آپ نے مجھ پر کیا احسان کیے ہیں, لائف چینجنگ احسان کیا ہے آپ نے. 21 سال پہلے میں نے ایمان لایا ہے اور میں سنی بنی ہوں, اور اللہ بس میری عبادتوں کو, میری دعاؤں کو قبول کرے اور مجھے اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اور بس آپ کی جو نعت پاک ہے میں ان کا دامن پکڑ کے چلتی ہوں. اور آپ کی پہلی نعت میں نے سنی تھی النبی صلو علیہ, مجھے بہت پسند ہے. آپ کی ہر پڑھی ہوئی نعت مجھے پسند ہے. مجھے ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں تاکراتوں میں آپ الوداع ماہ رمضان ضرور پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر, اور اللہ آپ کو بہت بہت طبیعت میں آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے, آمین. بہت شکریہ میری بہن فاطمہ امتیاز ممبئی سے. وہ اپنے بتا رہی تھی ماشاءاللہ. میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ استقامت دین پر عطا فرمائے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. حاجی صاحب, میں ہندوستان کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد خلیل ہے. آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر الحمدللہ دل کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے, اور آپ نعت خوانوں کی دلوں کی دھڑکن, اللہ آپ کا سایہ امت مسلمہ میں تادیر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ خلیل صاحب, کرناٹک انڈیا سے میسیج کر رہے تھے. اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے.
حاجی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی بہت پیاری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین, اور سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے. بہت بڑی آپ کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اور میری آپ سے ایک فرمائش ہے, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جزاک اللہ الخیر. حمزہ قادری سکھر سے. بہت شکریہ, آپ نے فرمائش کی, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. آمین. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. میں بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. ویس بھائی اور ویس بھائی کے ساتھ جو پوری ٹیم اس پروگرام کے لیے جو کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. اور رمضان کے ایام میں اس طریقے کا پروگرام ہونا بھی چاہیے. اور ویس بھائی کی اللہ تعالیٰ نے جو ویس بھائی کو جو آواز دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت دے. اللہم بارک فی لحنک. بہت شکریہ. ناظرین, ابھی اور بھی میسیجز ہیں, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, اس لیے ہم ہر ایک کی جو ہے وہ آواز کو یہاں پلے نہیں کر سکتے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کل ہم نے ایک سوال کیا تھا, اور سوال تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے کس صحابی کی ابو جہل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جو امیہ بن خلف کے مہمان بنے تھے. تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جن بھائیوں نے اس کا صحیح جواب دیا, جن لوگوں نے, ان کے میں نام اناؤنس کر دوں. اصل میں جوابات تو بڑے آئے تھے, لیکن مسئلہ یہی ہوا نا کہ وہ پتہ ہی نہیں دیتے. جب پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے آپ کو اس کا جو ہے وہ گفٹ دیں گے. تو جو 3 لوگ جنہوں نے بھیجے تھے وہ 5 منٹ کے اندر تو وہ ہمیں مل گیا. تو پہلے ہے ام ایان ہیں کراچی سے, بنت جمیل ایک ہیں کراچی سے, اور محمد شایان ہیں کراچی سے. بنت جمیل, محمد شایان, ام ایان, تینوں کا تعلق کراچی سے ہے. آپ کے گھروں پر انشاءاللہ ایف ایم فوڈ کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم آج کے موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بس یہ کہ ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ جواب دینے میں آسانی رہے گی آپ کو. ایک فرمائش کی گئی ہے, تو اگر میں اجازت ہو تو میں وہ پڑھ دوں. درشی پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, اسی منصب
منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور جب سوانے خورشید قیامت ہوگا، جب سوانے خورشید قیامت ہوگا، تو اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ ناظرین، آپ کے اسکرین پر نمبر آ رہے ہوں گے، لائیو کال کے لیے بھی آ رہے ہوں گے اور واٹس ایپ کے لیے میسیجز کے لیے بھی آ رہے ہوں گے، تو اسے نوٹ کر لیا کریں اور اپنے میسیجز بھی دیا کریں اور اپنے چاہیں تو کال بھی کر لیں۔ دوران پروگرام کال آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ہم کال نہیں لے سکتے۔ تو اگر کوئی کالر ہمارے پاس اس وقت ہے تو دیکھتے ہیں کوئی کالر ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کالر ہیں؟ وعلیکم السلام، حضرت کلیم اللہ عبیدی بات کر رہا ہوں کھانے وال سے۔ کھانے وال سے کلیم اللہ؟ جی حضرت کیسے ہیں؟ جی جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، بیٹا آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ حضرت ٹھیک ٹھاک، آپ سنا دیجیے سب ٹھیک ہے جی؟ جی 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 کیا کہیں گے کلیم اللہ؟ جی جی بالکل، بڑے دن سے وہ ٹرائی کر رہا تھا، آج لگا یہ کال، خوش قسم کی، بس بیٹھا سن بھی رہا تھا بیک پہ۔ جی حضرت ایک کلام کی فرمائش تھی۔ جی جی فرمائیے۔ بس پھر ان کا کیا کرتے ہیں، اگر یہ ہو تو سنا دیجیے گا۔ اچھا، کل بھی کسی نے یہ فرمائش کی تھی، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، ضرور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس فرمائش کو شامل کریں۔ ایک
اور کالر ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گا آج کے موضوع کے حوالے سے، کہ گھر میں تشدد کے علاوہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. یعنی کہ صرف کہتے ہیں کسی کو مارنا، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی شوہر جو بڑا ظالم ہے جو اپنی بیوی کو مارتا رہتا ہے، تو کیا مارنا ہی ظلم ہے یا کچھ اور بھی ظلم ہوتے ہیں؟ کوئی شوہر ایسا ہوتا ہے جو مارتا نہیں ہے لیکن وہ پھر کسی دوسرے حوالے سے بھی ظلم کر لیتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں کہ ظلم ہے. اس حوالے سے کچھ بات کیجیے. دیکھیے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور اس قدر جو ہے وہ آخرت میں پکڑ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ترچھی نظروں سے دیکھنا، کسی کو ایسے دیکھنا کہ جس سے خوف طاری ہو بلا وجہ، جی، تو اس کا بھی آخرت میں سوال ہوگا. اگرچہ باپ نے بیٹے کو دیکھا ہے. بالکل. تو اس لیے اب جو گھریلو تشدد کا معاملہ ہے کہ اگر ناجائز تشدد ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن گھریلو جو ظلم ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے ایسے ظلم آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں کہ جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ظلم کیے جا رہے ہیں. اچھا. اس میں اگر ہم زیادہ دیکھیں تو جو فیملی کے اندر ظلم کا سلسلہ چلتا ہے اس میں زیادہ جو ظلم ہے وہ ہے دوسرے کا حق غصب کر لینا. اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کے جو والدین کا ترکہ ہے اس میں ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے، ان کے حصوں پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، غاصب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بھی زمین کسی کے حصے کی اگر کوئی غصب کرے گا تو اتنا زمین کا حصہ تحت الثری تک اللہ تبارک و تعالی اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا قیامت کے دن. کس قدر خطرناک بات ہے. اور اس ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے اس کو لایا جائے گا، اس کو آگ کے تابوت میں بند کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کے قلم نے کیا لکھا. اگر اس کے قلم نے صحیح لکھا ہوا ہو تو اس کا تابوت کھول دیا جائے گا، ورنہ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اس میں یہاں تک بھی فرمایا کہ اس کے لیے دوات بنانے والا، اس کے لیے قلم تیار کرنے والا، وہ بھی تمام کے تمام اس سزا میں شامل ہوں گے. اس سے مراد یہ کہ جیسے جن کو پتہ ہے اور اعانت کرتے ہیں، جیسے فیک ایگریمنٹ بنتے ہیں. یہ جو لکھنے کی کتابت کا معاملہ ہے یہ وہی کہ جو جیسے آج کے دور میں اسٹیمپ پیپر وغیرہ جی جیسے پٹواری ہیں وہ لکھتے ہیں، زمین کا ریکارڈ ہے، دیگر حقوق کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ناحق جو لکھتے ہیں بڑے ہیر پھیر کرتے ہیں جی، لفظوں کے تحت جو ادھر کی چیز کو ادھر کر دیتے ہیں، انہیں اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے قلم کا معاملہ ایسا ہوگا کہ پرکھا جائے گا، آگ کے تابوت میں بند کر کے 70 سال کی گہرائی کے برابر جہنم میں پھینکا جائے گا، تو کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اس لیے جو یہ گھریلو معاملات ہیں ان میں جس کا جو حق ہے اس کو دیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ آپ نے اگر دیگر بھائیوں کو بہنوں کو ان کا حق دے دیا ہے تو آپ بھوکے مر جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تشدد کے علاوہ بھی یہ ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ کہتے تھے کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کروا دیں اس میں حصہ ہو گیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بھائی اپنی بہنوں پر کرتے ہیں. ایسے لوگ اگر سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور جو جن کا حق ہے ان کو دے دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کا حق، کیونکہ کوئی بھی اس کو لے کر نہیں جائے گا. بڑے سے بڑا بندہ بھی مرے گا، اس کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھتا فرمائے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا، اگر انسان کو اگر یہی چیز سمجھ میں آ جائے نا تو پھر آگے بات ہی نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا،
نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. بندہ اگر سمجھنے والا ہو نا، نصیحت لینے والا ہو، تو اس کے سامنے اگر موت کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے لیے وہی کافی ہے. لیکن ہاں یہاں تو ایسے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ موت جنازے میں جا کر بھی ان کے ٹھٹھے، ان کی ہنسیاں بند نہیں ہوتی ہے، اور قبرستان کے اندر بھی وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، قبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں پاؤں رکھ کر اور انتظار کر کے جلدی بس دفنائے تو ہم لوگ جائیں. وہاں فون لگے ہوئے، یعنی عجیب زندگی، یعنی کہ لوگ بالکل بھول چکے ہیں موت، فراموش کر چکے ہیں. لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ قبرستان تو ایسی جگہ ہے کہ قبرستان جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اور فرمایا گیا میرے آقا نے کہ قبرستان زیادہ جایا کرو. بالکل. اب یہ کیوں جایا کرو کہ لوگ وہاں جا کر موت یاد کرتا ہے، اپنی موت یاد کرتا ہے، اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، اس وقت کو یاد کرتا ہے کہ آج یہ میت ہے، کل میں ہوں گا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. احباب اٹھا کے لائیں گے اور اپنے ایک گڑھے کے اندر ڈال کر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. یہ پھر آگے کیا ہوگا، اعمال ہوں گے اپنے سب. تو یہ عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اس سے بالکل، میں دیکھتا ہوں کبھی جنازے میں جاتا ہوں، بالکل ہی یعنی کہ بس ایک فارمیلٹی کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو کہیں ناراض نہ ہو جائے رشتہ دار. جی بس اسی وجہ سے. اور جب جنازہ ہوا وہی وہاں سے. شرکائے جنازہ کی آدھی سے زیادہ تعداد وہ ہوتی جن کو جنازہ بھی نہیں آتا. جی. بلکہ مرنے والے کی اولاد جو ہے وہ اس کو جنازہ نہیں آ رہا ہوتا کہ باپ جس نے افضل تو یہ ہے نا کہ پڑھانے والا کون ہو. جی اولاد پڑھائے، لیکن اولاد اور وہ جانے والے پر بھی افسوس ہوتا ہے نہلانے والے کون ہوں. جی اس کے اپنے اعزا و اقارب ہوں، پتہ ہی نہیں میت کو نہلاتے کیسے، یہ نہیں پتہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں. اللہ بس علم دین حاصل کرنا توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو سیکھیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے گی. حافظ بلال قادری صاحب، آپ کچھ سنانا چاہیں اپنی صحابیت پر آپ کی، کہ آپ جو چاہیں. یہ آپ کی محفل ہے، یہ آپ کا سمجھ لو کہ یہ آپ کی ہی محفل ہے. میں آپ کی محفل میں آیا ہوں. آپ میرے دیکھیں آج تو لباس بھی آپ نے وہی پہن لیا ہے اتفاق سے. میں نے آ کر آپ کو یہی کہا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ میں یہ پہن کے آؤں گا، تو آپ نے کہا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کی محبتیں. دیکھتے ہیں آج آپ ہمیں کیا سناتے ہیں. بس وہی جو ڈسکنٹینیو ہوا تھا، کچھ اشعار جو میں نے کچھ لکھے، ایک موقع پر آپ نے اس کی اصلاح بھی فرمائی، اور وہ تبدیلی کے ساتھ ہی پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی مزید یقیناً ضرورت ہوگی اصلاح کی، تو اس نیت سے ہی پیش کر رہا ہوں. 2014 میں لکھا تھا، اور کچھ تمنائیں تھیں، استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ والدین بھی ساتھ ہوں اور مرشد کے ساتھ بھی سفر ملے. اللہ پاک نے کرم کیا، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر بھائی کے ساتھ بھی سفر ملا. بس والد کے ساتھ سفر رہتا ہے. آپ دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ پاک. جی اعلیٰ کہتے ہیں جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر. اللہ چاندی ہر ایک طرح تو یہاں گدیا گر کی، تو وہ تو عطا کرنے والے. جی. امی ابو بھی ہوں، بھائی بہنیں بھی ہوں، پیر و مرشد ہو اور اہل خانہ بھی ہوں. امی ابو بھی ہوں، بھائی بہنیں بھی ہوں، پیر و مرشد ہو اور اہل خانہ بھی ہوں. اپنے دربار عالی میں یا مصطفیٰ، اپنے دربار عالی میں یا مصطفیٰ، ایسے اذن حضوری عطا کیجئے. روز کرتے ہیں باتیں مدینے کی ہم، اب تو آقا مدینے بلا لیجئے. اپنے شہر مقدس کی ٹھنڈی ہوا اس گناہ گار کو پھر عطا کیجئے. جب بھی آئے تو برسات ملتی ہے یہاں، رات کو جیسے ہوتا ہے دن کا سما. جب بھی آئے تو برسات ملتی ہے یہاں، رات کو جیسے ہوتا ہے دن کا سما. بارہا دیکھیں ہم منظر زوفشاں، چشم آسی میں ایسی ضیا دیجئے. بارہا دیکھیں ہم منظر زوفشاں،
کوششاں چشم آسی میں ایسی ضیا دیجئے اجلے کپڑے پہن کر کے دربار میں عید ہو جائے جب پہنچو سرکار میں اجلے کپڑے پہن کر کے دربار میں عید ہو جائے جب پہنچو سرکار میں جس طرح عیدی دیتے ہیں آقا بڑے جس طرح عیدی دیتے ہیں آقا بڑے مجھ کو بھی آج عیدی عطا کیجئے روز کرتے ہیں باتیں مدینے کی ہم اب تو آقا مدینے بلا لیجئے عیدی دیتے ہیں آقا بڑے مجھ کو بھی آج عیدی عطا کیجئے مجھ کو بھی آپ عیدی عطا کیجئے یوں ہمیشہ میری صبح ہو شکر سے کوئی دن میرا خالی نہ ہو ذکر سے یوں ہمیشہ میری صبح ہو شکر سے کوئی دن میرا خالی نہ ہو ذکر سے آخری سانس تک نعت پڑھتا رہوں آخری سانس تک نعت پڑھتا رہوں میرے سینے کو ایسا سجا دیجئے آخری سانس تک نعت پڑھتا رہوں میرے سینے کو ایسا سجا دیجئے آخری سانس تک نعت پڑھتا رہوں نعت خوانی کا ایسا صلہ دیجئے آخری سانس تک نعت پڑھتا رہوں نعت خوانی کا صلہ دیجئے نہ دکھاوے نہ دنیا کا جاہو جمال نہ دکھاوے نہ دنیا کا جاہو جلال نہ کرے اس کو مرعوب جاہو جمال بس تجھی کو سنائے یہ تیرا بلال بس تجھی کو سنائے یہ تیرا بلال ایسا اخلاص اس کو عطا کیجئے نہ دکھاوے نہ دنیا کا مال و منال نہ کرے اس کو مرعوب جاہو جمال بس تجھی کو سنائے یہ تیرا بلال بس تجھی کو سنائے یہ تیرا بلال ایسا اخلاص اس کو عطا کیجئے روز کرتے ہیں باتیں مدینے کی ہم اب تو آقا مدینے بلا لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو آقا مدینے بلا لیجئے ظلم کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اب بات یہ رہ جاتی ہے مفتی صاحب کہ یہ ظلم کو روکا کیسے جائے اور معاشرے میں ظلم کو قابل نفرت کیسے بنایا جائے ایک تو ظلم کو روکنا کیسا ہے اور اس کو قابل نفرت بنانا یہ کس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ظالم ہو یا مظلوم ہو عرض کی ظالم صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور جو مظلوم ہے اس کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن جو ظالم ہے اس کی کیسے مدد کریں جی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو ظلم سے روکنا بھی مدد ہے یہ اسی کی مدد ہے کیونکہ وہ اپنے ظلم میں اگر بڑھتا جائے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا انتقام کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتا چلا جائے گا. یہ ایک خیر خواہی ہے، بہت بڑی خیر خواہی ہے. بہت بڑی خیر یہ بزرگوں کی شان رہی ہے ناظرین کہ کوئی مسلمان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اندر سے جل رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ان کو بچا لوں، کسی کو بچا، بس میرا بھائی کہیں جہنم میں نہ جائے. ہمارے یہاں تو معاملہ دوسرا ہے کہ بولتا اگر وہ جا رہا ہے تو ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے تذکرہ کیا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اپنی ذات پر ہی ظلم کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنی جان پر ہی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ ہر چیز پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ درختوں پر بھی اس کا ظلم کا اثر ہوتا ہے، چرند پرند پر بھی اس کے ظلم کا اثر ہوتا ہے. اور جب ظالم شخص مرتا ہے تو درخت بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ظالم شخص اس دنیا سے گیا. اب اس سے دیکھیے کہ ان چیزوں کو یاد کریں. اس کے برعکس جو اچھا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ فرش، وہ جو شعر ہے وہ عرش سے ماتم اٹھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ زمین و آسمان کا زمین کا کچھ حصوں سے کچھ حصوں کے مکالمہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ زمین کا کچھ حصہ پوچھتا ہے کہ تجھ پر کس نے اللہ کا ذکر کیا آج؟ تو کچھ کہتے ہیں ہاں اور کچھ کہتے ہیں نہیں. جو ہاں کہتا ہے نا تو وہ بڑا فخر کرتا ہے. تو جب اللہ کا کوئی بندہ، نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی جو ہے نا وہ بڑا غمگین ہوتا ہے. وہ اعلیٰ کہتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے معصوم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. جی، ظلم سے بچانا. بالکل. اور اس میں یہ دیکھیے کہ ہوتا یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے جس کی عزت لوگ صرف اس کے شر سے اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، بہت ہیں کہ عزت کرنا پڑتی ہے، عزت کرنا پڑتی ہے. تو یہ بدبختی کی ایک علامت ہے کہ شر اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ عزت کرتے ہیں. گارڈ کے پاس سے گاڑی گزر جاتی ہے، وہ سلوٹ تو مارتا ہے لیکن وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے وہی اصل میں شہداء جو شعر میں فرمایا نا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد وہ فاجر گیا. تو یہ شاہد جو دوسرے لوگ ہیں وہ اگر اس بندے کو اچھا کہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں اس کی اچھائی پر. اور اس کے مرنے کے بعد کہیں کہ جان چھوٹی تو یہ اس کے لیے عذاب کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کر رہے. یا اللہ ہمارے حال پہ ذہن فرما. بچنا چاہیے. اچھا، قرآن بھی تو کہتا ہے نا کہ جس نے ظلم کرنے والے کو مطلب بھی کوئی چھوڑ دیا جائے، چلو کر لیا ختم، ایسا نہیں، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کرتا ہے، اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ تو کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو اللہ نے پکڑ لیا کون چھڑائے؟ کون چھڑائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. گناہ گار ہیں، گناہ کر لیتے، اللہ ہم پر کرم فرمائے. ناظرین، وقت ہوا ہے، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا میری دھڑکن میں یا نبی. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جتنے بھی چاہنے والوں نے جو تعاون کیا ہے، بہت محبت کی ہے اور خود بڑھ چڑھ کر انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ ہم بھی حاضر ہیں، اور بڑا انہوں نے کرم کیا اور بڑی اللہ تعالیٰ ان کو کرم فرمائے. یہ سب چل رہے ہیں جن کے نام وغیرہ چل رہے ہیں، جو بڑے خلوص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. میں ایک سیگمنٹ ہے میری دھڑکن میں یا نبی، جس میں آپ دیکھتے ہیں وہ بچے ویڈیوز بھیجتے ہیں نعتوں کی. تو آج بھی ایک کچھ ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلتے ہیں میری دھڑکن میں یا نبی. ایثار رمضان، ایثار رمضان، یا نبی نظر ترم فروانا اے اتنین تینا نا اے اتنین تینا نا سارا پاتے صدے میں ہم سب تو مدینے میں بلانا اے اتنین تینا نا
عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار، ورنہ وہ سید آل نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی او مطلبی او عربی او فرشی او بدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ تیرے حرم میں فقیر عجم، تیرے ہنر یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ کہتی ہے پھولوں کی ردا، اللہ 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 اس چار کے پتوں میں کہاں، اللہ 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 اللہ، اے مجاہد نبی نعت گنگنائی جا، نغمہ محمد جھوم کر سنائی جا، دو جہاں پہ چھائی جا، دو جہاں پہ چھائی جا، در پہ حق لگائی جا، در پہ حق لگائی جا، حق اللہ۔ اللہ آیا ہے نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان۔ ورفعنا لك ذكرك، 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 ورفعنا لك ذكرك۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسئلہ، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا
ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے زادہ میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر سگے زادہ میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک 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 میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مدہ تیرا ایک پل میں سخنور تو پیمبر میرا مدہ تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ کیا تو نے مجھے زیرک ورفعنا لک ذکرک 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 میری سوچیں ہو سوالی میرا لہجہ ہو بلالی میری سوچیں ہے سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شب تیرا کر خیرہ میرے دل بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالا ورفعنا لک ذکرک 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 سبحان اللہ. میرا ارادہ تھا کہ میں بھی کلام پڑھوں گا لیکن آپ نے کلام اتنا پیارا پڑھ دیا کہ اب آپ کے سامنے میرا کلام جو ہے وہ دب جائے گا. تو میں اب اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل رہا ہوں. اللہ آپ کو اور اس کی برکت عطا فرمائے. اور وقت ہوا ہے ہمارے ایک سیگمنٹ کا جس میں ہم گلدستہ علم سے کچھ مہکتے ہوئے پھول پیش کرتے ہیں. آج حسن اخلاق کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایت سنیے. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. اور اگر بندہ سختی کرنے والا لکھا جائے تو وہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے ہلاکت ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حسن اخلاق کیسی عظیم شے ہے کہ جس کو یہ میسر ہو جائے تو اسے رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ اس صرف حسن اخلاق کی بدولت اس اجر کو پا لیتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو عبادت کرنے والے اور سخت گرمی میں کسی کو پانی پلانے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی اور عمل نہیں۔ اس سے بڑا غور کیجئے، اللہ مجھے بھی حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک سے محبت سے بات کرنی چاہیے۔ انسان بتقاضۂ بشری کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً معافی مانگ لے۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ عرض گزار ہوئے حضور کیوں نہیں، یعنی کہ حضور بتائیے کون ہے وہ؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہو۔ کتنی فضیلت ہے اخلاق کی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کی دوسری خامیاں جو ہے نا وہ چھپ جاتی ہیں، تو حسن اخلاق دوسری خامیوں کو چھپا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر تم میں میرے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے اور نرم خو ہوں، اور وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، یعنی کہ وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں۔ اور قیامت کے دن یہ سنیے گا کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں، بلا ضرورت بس باتیں کرنا، دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ، بس باتیں کرنا، اور باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں، یعنی کہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہوں اور اپنے لیے کرتے ہوں، اور لوگ یہ یعنی کہ لوگوں پر ڈھاک بیٹھ جائے اور لوگ کہے بھائی اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ تکبر میں مبتلا ہو، تو ایسے لوگوں کو کیسی وعید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا، تو جس سے میں نے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اسے میں نے اچھا اخلاق عطا فرمایا، اور جس سے میں نے برائی کا ارادہ کیا اس کو بد اخلاقی دی۔ یعنی کہ جب کوئی ایسی چیز جیسے بد اخلاقی ہے یا کوئی معاملہ ہے جو فعل ہے، اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ فعل جو ہے وہ بندے کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اس بات کو ذرا غور سے سنا کریں۔ ایک اور روایت پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی حضور نے کہ جہاں بھی رہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کا رب عز و جل اچھے اخلاق والے کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بتقاضۂ بشری اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ کوئی اچھا کام نیکی کر لینا چاہیے، صدقہ دے دے، کسی کو خوش کر دے، کوئی بس نیکی کا کام کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بڑا وافر حصہ عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے پھر کہوں گا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جا سر میں ورگے منہ کالے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا۔ کل کے لیے ایک سوال ہے جو مفتی صاحب نے ابھی لکھ کے دیا ہے اپنی گفتگو کے دوران جو انہوں نے بات کہی تھی، تو سوال یہ ہے
وقت آپ کا شروع ہوگا، 5 منٹ کے اندر اندر آپ جو ہے وہ جواب دے دیجیے گا. جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنا پتہ بھی لکھ لیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی. ہم آپ کے گھر نہیں آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے. پتہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کو ایف ایم فوڈ کی طرف سے جو گفٹ ہوتا ہے وہ مل جائے. سوال یہ ہے کہ ظلم اور ناحق لکھنے والے اس کو جہنم میں کس قدر گہرائی میں پھینکا جائے گا؟ تعداد بتا دیں، گہرائی کتنی ہوگی وہ تعداد بتا دیں، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ انعام کے اور گفٹ کے حقدار ٹھہریں گے. ہمارے ساتھ آج مفتی صاحب روزانہ کی طرح آج بھی شامل رہے، ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں مزید برکت عطا فرمائے. حافظ بلال قادری صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہے. آپ کے لیے بن ہاشم کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ آپ قبول فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایف ایم فوڈ کی طرف سے ذائقہ پاکستان کا ایک اور بھی گفٹ آپ کے لیے ہے. یہ دونوں تحائف انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، بتقاضۂ بشری کوئی لفظی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، احباب کا، چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان، عیسیٰ رمضان.